اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے ہم مرور کرتے ہیں گزشتہ درس کے خلاصے کا، جو صاحب کتاب نے چکیدہ مطالب کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ دین در لغت بمعنی اطاعت و جزا، لغت میں دین کے معنی اطاعت اور جزا کی۔ ان واجہ در قرآن کریم بمعنی جزا و حساب، قانون و شریعت، طاعت و بندگی بیکار رفتے ہیں۔ یہ کلمہ قرآن کریم میں کبھی جزا و حساب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کبھی قانون اور شریعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کبھی اطاعت و بندگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مقصود از دین در کلام مجموعہ عقائد و دستورات عملی است کہ بنابر ادعای آورنده و پیروان آن عقاید و دستورات از سوی آفریدگار جہان می باشد۔ دین سے مراد کلام میں ان عقائد اور احکام عملی کا مجموعہ عقائد و دستورات عملی است، ان عقائد کا مجموعہ اور عملی احکامات اور دستورات کا مجموعہ ہے کہ جو لانے والے کے دعوے کے مطابق اور اس کے پیروکاروں کے دعوے کے مطابق کیا ہے، وہ اسوئے آفریدگار جہان میں باشد، کہ جو لانے والے کے مطابق اور اس کے پیروکاروں کے مطابق وہ مجموعہ پروردگار کی جانب سے ہے۔ گویا وہ تمام تعلیمات کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کے معتقد ہیں، یا لانے والا کہتا ہے کہ اس چیز کو مانو، وہ تمام کے تمام ان کے اعتقاد کے مطابق پروردگار کی طرف سے۔ اعتقاد بآفریدگار جہان، جہان کو خلق کرنے والے کے اوپر اعتقاد نزد بسیاری رکن اساسی دین است۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک دین کا اساسی رکن ہے، بنیادی رکن ہے۔ وہ مکتب ہائی کے منکر چنین آفریدگاری ہستان، اور وہ مذاہب و ادیان، وہ مکاتب کہ جو ایسے خالق کے منکر ہیں، ان کے دین کو دین نامید نمی شود، ان کے دین کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اب آج کی نئی بحث شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ابعاد گونہ گونہ دین کے مختلف ابعاد ہیں۔ دین خالی اعتقادات کو شامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین مجموعہ ہے عقائد، اخلاق اور احکام کا۔ دانشمندان مسلمان مجموعہ تعلیم دین اسلام را در سه بخش جائے داده۔ مسلمان علماء نے دین اسلام کی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ عقائد ہے۔ عقائد میں جو چیز شامل ہوگی، سب سے پہلے شناخت صحیح ہونی چاہیے۔ کس چیز کی؟ جہان ہستی، اس دنیا کی صحیح شناخت ہونی چاہیے کہ دنیا کیوں ہے، آفریدگار و مبدا و منتہا، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے جہان ہستی کا، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پر ختم ہوگی، خلقت، قیامت وغیرہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقائد ہیں یہ صحیح شناخت پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا کیوں ہے، کس نے بنائی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پر ختم ہوگی۔
عام ازان کے دانستن و اعتقاد به آن شرط مسلمان بودن باشد یا نه. یہ اس بات سے عام ہے کہ آیا ان چیزوں کا جاننا کہ واقع دنیا کا خالق کون ہے، اس کا کب شروع ہوئی، کس نے شروع کیا، کہاں ختم ہوگی، یہ کہ ان کا جاننا اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنا، یہ چاہے اس بات کی شرط ہو یا نہ ہو کہ مسلمان وہی ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہو، یا شرط نہ ہو. ازنجا دانست می شود، یہاں سے جانا جا سکتا ہے کہ عقائد دین عام از اصول دین است. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد دین صرف اصول دین تک محدود نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصول دین تنہا آن قسمت از عقائد دین را شامل می گردد، کیونکہ اصول دین صرف عقائد دین کے اس حصے کو شامل ہوتا ہے کہ جس کا جاننا کہ دانستن اعتقاد و ایمان بیان شرط مسلمان بودن است، یعنی جن کا جاننا اور ان پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کی شرط ہے. تو اصول دین توحید، عدل، قیامت وغیرہ، نبوت، امامت اسی کے ذیل میں آ جائیں گے. توحید، عدل اور نبوت و امامت و قیامت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا جاننا مثلا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، یا کم سے کم توحید، نبوت اور قیامت. جیسا کہ اگر مسلمان ہونے کی شرط ہے تو اتنے پہ بھی اگر ایمان رکھے گا انسان تو مسلمان کہلائے گا. وہ اگر ان میں سے کسی کا منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. تو گویا ایک چیز یہ ہو گئی کہ اصول دین صرف اسی چیز کو کہیں گے جن کے اوپر کسی کا مسلمان ہونا موقوف ہے. جیسے مانند اعتقاد بے اصل توحید، نبوت و معاد. کیونکہ توحید، نبوت، معاد ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو انسان مسلمان نہیں رہ سکتا. اگرچہ انسان بعض لوگ امامت کے انکار کرتے ہیں، بعض لوگ عدالت کے انکار کرتے ہیں، تب بھی وہ مسلمان باقی ہیں، لیکن وہ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے. علم کلام در واقع مربوط بے ہمین بخش ہے. علم کلام جو ہم پڑھیں گے وہ اسی شعبے سے متعلق ہے، یعنی عقائد میں اصول دین سے. علم کلام در واقع مربوط بے ہمین بخش از دین کے اسی حصے سے متعلق ہے علم کلام. واضح رو بیان علم عقائد نیز گفت می شود. اسی وجہ سے علم کلام کو علم عقائد بھی کہتے ہیں. دوسرا جو مجموعہ ہے دین اسلام کی تعلیمات کا، اس مجموعے کو کہتے ہیں اخلاق. اخلاق وہ ہے کہ جو انسان کے عمل سے متعلق ہوتا ہے، لیکن عمل قلبی، زیادہ تر عمل قلبی سے متعلق ہے، ایک قلبی حالات ہیں ان سے متعلق ہوتا ہے. آن دستے از تعلیم اسلام است خلق خواہ خوب و بد انسان. خواہ یعنی عادت، خلق خواہ خوب و بد انسان، عادت ہے خوب و بد انسان. صفات پسندیدہ کہہ رہے ہیں اس حصے کو کہتے ہیں اخلاق تعلیم اسلام میں سے جس میں انسان کی اچھی بری عادتیں، اچھے صفات اور کس طریقے سے ان تک پہنچا جا سکتا ہے. صفات پسندیدہ انسانی وہ راہ دست یافتن، یعنی کس طریقے سے ان صفات پسندیدہ تک پہنچا جا سکتا ہے. وہ آراست شدن بیانہا، اور کس طریقے سے انہیں اپنے اندر ڈالا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو ان سے آراستہ کیا جا سکتا ہے. جو تعلیم ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں اسلام کی، انہیں اخلاق کہا جاتا ہے. آنہارا بیان میں کناد، یہ تعلیمات ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں، اسی کو اخلاق کہتے ہیں. صفاتی مانند تقوی، عدالت، صداقت و امانت. بے بیان استاد مطہری شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخش اخلاق
یعنی مسائل و دستورهایی که درباره چگونه بودن انسان از نظر صفات روحی و خصلت‌های معنوی است. یہ مسائل اور دستور اور احکامات اس بارے میں ہے کہ انسان روحانی طور پر اور معنوی طور پر اس کے اندر کیا خصلتیں ہونی چاہیے، کیا صفات ہونے چاہیے. جو بخش اور جو حصہ اس بارے میں گفتگو کرتا ہے اس بخش کو کہتے ہیں اخلاق. اب تیسرا شعبہ جو ہے وہ ہے احکام کا. احکام ان بخش مربوط به کار و عمل است، یعنی تعلیمی که به انسان میآموزد چه کارهایی را باید انجام دهد. یہ انسان کے عمل سے متعلق ہے. جب انسان شرعی طور پر تمام شرائط کا حامل ہو جاتا ہے، جس کے بعد شریعت اسے ایک ذمہ دار ماننے لگتی ہے کہ اب یہ ذمہ دار انسان ہے. مثلا لڑکی 9 سال کی اور لڑکا 15 سال کا، تو اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں جو آ جاتی ہیں وہی ذمہ داریاں احکام کہلاتی ہیں. ان بخش مربوط به کار و عمل است، یعنی تعالیمی که به انسان میآموزد چه کارهایی را باید انجام دهد. یہ بخش انسان کے اعمال سے متعلق ہے، یعنی ان تعلیمات سے متعلق ہے کہ جو انسان کو سکھاتی ہیں کہ کیا کام وہ انجام دے اور کیا کام وہ ضروری انجام دے. اگر یہ کہا جائے کہ انجام دینے چاہیے ضرور تو وہ واجبات ہو جاتے ہیں. چه اعمالی را بہتر است انجام دہد، اور کون سے اعمال کو اچھا ہے کہ وہ انجام دے. اگر ایسے کہہ رہی ہے شریعت تو مستحبات ہو جاتے ہیں. چه کارهایی را نباید انجام دہد، یعنی وہ کون سے کام ہیں جنہیں بالکل انجام نہیں دینا چاہیے. اگر ایسے کہتے ہیں شریعت تو وہ محرمات ہو جاتے ہیں. چه کارهایی را بہتر است انجام نہ دہد، اور وہ کون سے کام ہیں جن کا چھوڑنا بہتر ہے، جن کا انجام نہ دینا بہتر ہے، وہ مکروہات ہوتے ہیں. وچے اموری انجام دادن و نہ دادن آنا مساوی است، وہ کون سے کام ہیں کہ جن کا انجام دینا یا نہ دینا برابر ہے. ایسے کاموں کو مباحات کہتے ہیں. تو جو بخش اسلام کا ان چیزوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے اس بخش کو کہتے ہیں احکام. اور اس کا دوسرا جو علمی نام ہے وہ ہے علم فقہ. کہہ رہے ہیں کہ عہدے دار تبین ان قسمت از دین علم فقہ می باشد. احکام جس میں بیان کیے جاتے ہیں اس علم کا نام ہے علم فقہ. ایک اور چیز دین کے بارے میں جو یہاں پر ذکر کرنے ضروری ہے، مغربی دانشمند افراد ان 3 چیزوں کو تو قبول کرتے ہیں کہ ہاں دین میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. عقائد بھی ہوتے ہیں، اخلاق بھی ہوتا ہے اور احکام بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو بھی ذکر کرتے ہیں. یہاں پر ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام میں کہاں تک صحیح کہتے ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ آنچہ گزشت نظر مشہور علماء اسلام دربار آباد دین است. یہ جو کچھ بھی گزرا یہ علماء اسلام کی مشہور نظر ہے دین کے مختلف پہلوؤں کی طرف. دانشمندان مغربی دانشمند افراد پس از پذیرفتن آباد سیگانے یا شدے، یہ جو ہم نے 3 ابعاد اور 3 پہلو دین کی تعلیمات کے ذکر کیے ہیں، ان کو قبول کرنے کے بعد جنبے ہائے دیگری را نیز برائے دین ذکر کر دیں. کچھ اور پہلوؤں کو بھی انہوں نے دین کے لیے ذکر کیا ہے. یکی ازین آباد بود داستانی. ایک جو پہلو وہ ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ داستانیں بھی ایک ان کا جز ہے. گویا جس طریقے سے اخلاق ضروری ہے، جس طریقے سے عقائد ضروری ہے،
جس طریقے سے احکام ضروری ہے ویسے ہی ایک داستان ہونا بھی ضرورت ہے دین کی، یہ بھی اس کا ایک جز ہے۔ در متون مقدس ادیان الہی داستان رہی بیان شدے کے محتوی مقدسی دارت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الہی کتابوں میں کچھ واقعات اور قصے بیان ہوئے ہیں کہ جن کا مقصد ایک مقدس ہوتا ہے اور مقدس شخصیات سے متعلق معمولاً ہیں، یا ان کے مخالفین سے متعلق ان کے مخالفین کے کرداروں کو سمجھانا ہے۔ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حرکت آفرین ہے، یعنی ان سے جو ہے تحرک آتا ہے، انسان میں ایک درس لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور ہمت ملتی ہے۔ غالباً دار تاثیر اخلاقی و معنویات، یہ ایسی داستانیں اور قصے ہیں کہ جن کا اخلاقی اور معنوی اثر ہوتا ہے۔ مانند داستان ہے پیامبران الہی، جیسے انبیاء الہی کی جو واقعات ہیں قرآن کریم میں، وہ نمونہ ہے فراوانی عظیم گونے حکایات در قرآن کریم وجود دارا، اس طرح کے واقعات اور حکایات قرآن کریم میں بھی بہت ساری موجود ہیں۔ ہدف از ان داستان صرفاً گزارش بقائے تاریخی برائے افزائش اطلاعات مردم نیست، ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد صرف انسان کی علم میں اضافہ کرنا مقصد نہیں ہے، یہ کوئی مثلا تھوڑا سا تھک گئے ان کے تھکن دور کرنا مقصد نہیں ہے، جیسے بعض اساتذہ درمیان میں قصے وغیرہ چھوٹے چھوٹے کہتے رہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلاب اگر تھک گئے ہیں تو ان کی تھکن دور کر دی جائے تاکہ پھر سے جو ہے حاضر ہو جائے ذہن، اور پھر تو ایسا کہ قرآن کریم میں بھی اسی لیے بیان ہوئے نہیں، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصود اصلی اصلاح مردم، بلکہ اصلی مقصد ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکے۔ تربیت آنہا و پند گرفتن از گزشتگان است، ان کی اصلاح کی جا سکے، ان کی تربیت کی جا سکے، اور تاکہ وہ سابقہ افراد کے داستان اور واقعات سے عبرت حاصل کریں، ان سے نصیحت حاصل کریں، یہ مقصد ہے۔ دین شناسان غربی، جو مغربی دین شناس لوگ ہیں، آزان جا کے عمدتاً نظر بے دین مسیحیت و یہودیت داران، چونکہ ان کی نظر صرف جو تحریف شدہ کتابیں ہیں دین یہود کی یا دین عیسائی کی، تو ان کے اوپر ہی ان کی نظر ہوتی ہے، قرآن کریم کو وہ اس طرح سے نہیں جانتے ہیں، اسی کے مطابق وہ کہتے ہیں۔ دین شناسان غربی ازان جا کے عمدتاً نظر بے دین مسیحیت و یہودیت داران و در کتب مقدسین ادیان بے واسطے تحریف داستان ہے مجہول و ساختگی فراوانی راہ یافتے، کیونکہ جب ان کی نظر ان کتابوں پہ جن کی تحریف ہو گئی تو ایسی ان کتابوں میں تحریف کے ذریعے سے کچھ جھوٹی داستانیں بنائی ہوئی اور گھڑی ہوئی داستانیں آ گئی ہیں کہ ہیچ عقل سالمی نمی توانا دانہارا بے پذیرت، وہی نہیں بلکہ جو بھی صاحب عقل سلیم ہے وہ ان داستانوں کو قبول نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی صورت سے انبیاء اور یہ پروردگار سے متعلق جو وہ داستانہ بیان کرتے ہیں وہ کنفرم ہر صاحب عقل کا انکار کرے۔ بے ناچار گفتن، جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں واقعی یہ خلاف عقل ہے تو اب مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ داستان ہائی کے در ادیان احمد است می توانت ساختگی بادشاہ، کہہ رہے ہیں وہ جو داستانیں دینی کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں وہ بنائی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں لگا کہ یہ چیزیں عقل کے خلاف، زیرا ہدف اصلی اذانہ جنبہ آموزش تربیت، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے تربیت کے لیے صرف بنائی گئی یہ مثالیں، ورنہ حقیقت میں ایسی داستانیں موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ داستان خلاف عقل جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں پروردگار نے جو اس کتاب میں مثلا ان کے دعوے کے مطابق جو ذکر کیے ہیں واقعات اور قصے، یہ گویا بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ تربیت ہے ہم لوگوں کی، تاکہ اس قصے سے ہم اصلاح لیں، نصیحت لیں، عبرت حاصل کریں، یہ مقصد ہے ان کا۔
कहते हैं जीरा हदफ असली अज आना जम्बे है आमुदशी और तरबियती, तालीमी और तरबियती पहलू मकसद है। इन मतलब दरबार दास्तान है कि दर कुरान करीम आमद अस्त वही शुरू पजीरफ्तनीस। ये जो आप उनकी किताबों के मुतालिक अपनी किताबों के मुतालिक जो मगरबी दानिशमंद कहते हैं, तो वहां तक तो ठीक है। हाँ मसला क्योंकि जालियां खुद उन लोगों ने इजाफा करी है बात, लेकिन कुरान करीम के लिए ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम हक महज است، इसलिए कि कुरान करीम हक महज खालिस सच्चाई है उसके अंदर। वही बातिली दरान राह न दारा, और उसके अंदर कोई भी बातिल दाखिल नहीं हो सकता। हक महज वही है जिसमें बातिल झूठ बातिल है कन्फर्म, लिहाजा झूठ कुरान करीम में वारिद नहीं हो सकता है। कुरान करीम फरमाता ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। यह ऐसी किताब है कि जिसमें ना तो कोई बातिल आगे से न पीछे से इस कुरान करीम में दाखिल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये किताब खुदावंदे हकीम काबिल तारीफ की तरफ से है। और काबिल तारीफ वही होता है कि जो झूठ न बोले, हकीम वो होता है जो झूठ न बोलता, नहीं बोलता। अलबत्ते मानीज मोतकदीन के बरखी अजायत कुरान करीम जम्बे तमसील धारत। हाँ एक चीज, बाज आयत कुरान करीम वो तमसीली एतबार से बयान की गई है। मसलन यदुल्लाह फौका यदीहिम, ये इस तरह की जो बात चीजें हैं ये समझाने के लिए बयान की गई हैं, और यहाँ पे ये दास्तान नहीं है, ये एक दूसरी चीज हो गई। यानी बरखी अजायत कुरान करीम जम्बे तमसील दारत, और उसके क़राइन और शवाहिद भी मौजूद है कि हाँ वाकई ये तमसीली एतबार से बयान है। यानी बर हकीकत माकूल लिबास महसूस पोशानदे शुदे, बात ऐसी होती है माकूल जो हर किसी के समझ में नहीं आती है। अब उस जमाने के जो अरब थे उसी उस अकली बात को तो वो समझ नहीं सकते थे, या आज के दौर में भी मसलन अकली बात है हर कोई तो समझ नहीं पाता ना, तो उस अकली बात को एक महसूस अंदाज में पेश किया है कुरान करीम ने, ताकि वो उसे दर्क कर सके, उसे समझ सके। लेकिन मियान तमसीली बूदन व जाली बूदन दास्तान तफावुते बिस्यार است। कहीं तमसीली होना किसी चीज का और जाली होना, दोनों में बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पर किसी चीज को पेश कर देना और घड़ के पेश कर देना, दोनों में फर्क है। तो लिहाजा जो दूसरी आसमानी किताबें हैं उनसे मुकायसा करना कुरान करीम का ये बिल्कुल सही नहीं है। खुलासा इस दर्स का आपकी खिदमत में कि मजमूए तालीम दीन रमी तवान दर्श से बख्श जाएगा। तमाम जो तालीमात दीन हैं उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: अकायद, अखलाक, अहकाम। बख्श अकायद शामिल दस्ते अस तालीम दीन अस के शनाख्त सही ही अस जहान हस्ती, कहते हैं कि अकायद तालीम दीन के उस हिस्से को कहा जाता है कि जिसमें जहान हस्ती की सही मालूमात और मारिफत, आफरीदगार जहान हस्ती की सही मारिफत, मबदा और मुंतहा यानी कहाँ से शुरू हुआ है ये जहान हस्ती और कहाँ पर ख़त्म होगा, जो इसकी सही मारिफत और शनाख्त देता है, वो बख्श जो है वो बख्श अकायद। आम दस्ते अज गुजारे है दीन के दर मकाम तोसीफ पदीद है आलम बरायद दर इन बख्श करार में गिरा।
जो भी इस दुनिया के जो इस जहान के हालात अशिया के बारे में जो तौसीफ़ात बयान की गई, तारीफ़ात बयान की गई, हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, वो इस शोबे में आ सकते हैं। दानिश मरबूत बे इन होज़े दीन इल्म कलाम या इल्म अक़ाइद नामिद मिशन, वो इल्म के जो मरबूत हो इस इन चीज़ों से कि कब पैदा हुआ, ये दुनिया कब वजूद में आई, कब ख़त्म होगी, किसने पैदा किया, इस तरह की जो तमाम की तमाम तालीमात हैं वो दीन के जो इस शोबे में आती हैं, इस शोबे को इल्म कलाम या इल्म अक़ाइद कहा जाता है। बख्श अखलाक शामिल आन दस्ते अज़ाम इस्लाम است, कह रहे हैं कि जो अखलाक वाला शोबा है वो इस्लाम की उन तालीमात में दाखिल होगा, उन तालीमात से मुताल्लिक़ है कि खुल्क है खूब व बद व राह दस्त याफ्तन बयान हरा बयान हुआ, कि जिसमें बयान किया जाता है कि अच्छाई और बुराई क्या है, अच्छा अखलाक और बुरा अखलाक क्या है, और अच्छे अखलाक तक पहुंचने का और बुरे अखलाक से बचने का क्या तरीका है। दानिश मरबूत बिन होज़े दीन, दीन के होज़े की इस तरह की तालीमात को इल्म अखलाक नामिद मिशवाद, इल्म अखलाक कहा जाता है। इस शोबे दीन के शोबे से मुताल्लिक़ जो मालूमात हैं उन्हें इल्म अखलाक कहा जाता है। अहकाम आन बख्श दीन के कार है वाजिब हराम मुस्तहब मकरूह मुबारक निशान आसाना। अहकाम उस दीन के उस शोबे को कहते हैं, उस हिस्से को कहते हैं कि जिसमें वाजिब हराम मुस्तहब मकरूह और मुबाह कामों को पहचानवाया जाता है। निशान आसानत यानी पहचानवाया जाता है। और दानिश मरबूत बयान इल्म फ़िक़्ह, और वो इल्म कि जो इस चीज़ को बयान करता है उस इल्म का नाम है इल्म फ़िक़्ह। अलावे बर उमूर या शुदे, इन उमूर के अलावा दास्तान है दर मुतून मुक़द्दस दीनी याफ्त मिशवा, इनके अलावा कुछ वाक़यात दीन की मुक़द्दस किताबों में ज़िक्र हुए हैं कि मोहतवा मुक़द्दसी दारत, जिनका मफ़हूम और मज़मून बहुत मुक़द्दस होता है, हरकत आफरीन और जो इंसान में तहर्रुक लेके आते हैं उसी के मुताबिक अमल करने के लिए उभारते हैं। वह गालिबन दारा तासीर अखलाक़ी व मानवी निबाशत, और ज़्यादातर के अंदर कुछ न कुछ बोध अखलाक़ी और मानवी ज़रूर होता है। दीन शनासान गरबी इन बख्श अस्तालीम दीनी रा बोध दास्तानी मिनामा, जो मगरबी दानिश्वर हैं वो इस हिस्से को तालीमात दीन के वो कहते हैं ये दास्तानी ख्यालात तखय्युलाती बनाई हुई। वो मोतक़िदन कि इन दास्तान मीतवाना साख्त की भाषा, वो कहते हैं कि हो सकता है ये दास्तानें बनाई गई हों। अम्मा इन दीदगाह निस्बत बे दास्तान हाई के दर कुरान करीम आमद است पजीरफ्तनी नीस्त, लेकिन ये दीदगाह उन क़िस्सों के मुतालिक जो कुरान करीम में बयान हुए हैं उनके मुतालिक काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो साख्तगी नहीं है बल्कि बिल्कुल सच्चे हैं, जैसा कि कुरान करीम का खुद का दावा है, ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, यानी ऐसी किताब है कि जिसमें बातिल आगे पीछे कहीं से भी दाखिल नहीं हो सकता है, मसून है, किताब महफूज है। यह आज का मुख्तसर दर्स, इंशाअल्लाह कल से अगली बहस कि जो दीन की तहक़ीक़ व बररसी की जो ज़रूरत है, ज़रूरत दीन पजोही के बारे में इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।